آپ نے اخبارات میں ٹی وی چینلز پہ ایک سٹوری دیکھی ہوگی کہ 100 سے زائد پرومیننٹ انڈینز اور پاکستانی جو ہیں انہوں نے اپیل کی ہے پاکستان اور بھارت کی حکومتوں سے کہ وہ آپس میں بات چیت شروع کریں اور یہ جو ڈپلومیٹک ڈیڈ لاک ہے اس کو ختم کریں۔ تو یہ جو 100 سے زیادہ پرومیننٹ پاکستانی اور بھارتی شہری ہیں، اس میں بھارت کی بہت سی اہم سیاسی شخصیات شامل ہیں۔ اس میں مانی شنکر آئر ہیں جو ان کے ایکس پیٹرولیم منسٹر رہ چکے ہیں، مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کے ایکس چیف منسٹر فاروق عبداللہ ہیں، محبوبہ مفتی ہیں، حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق ہیں، اور بھی اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہ یہ جو بیان ہے اس پہ دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی حمایت کیا ہے۔ پھر پاکستان کے ایک سابق سیکرٹری خارجہ ہیں اشرف جہانگیر قاضی صاحب، انہوں نے بھی اس کی حمایت کیا ہے۔ تو تقریباً یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں 61 انڈینز ہیں اور 56 پاکستانیز ہیں جنہوں نے پاکستان اور بھارت کی حکومتوں سے کہا ہے کہ آپ آپس میں بات چیت شروع کریں۔ تو بات چیت شروع کرنے اور ڈائلاگ کے آغاز کا مطالبہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق جو ہیں انہوں نے تو کھل کر کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے 100 سے زیادہ پرومیننٹ انڈینز اور پاکستانی سٹیزنز کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کو پریپیئر کرنے میں اور اس کو کوارڈینیٹ کرنے میں ایک انڈین پیس ایکٹیوسٹ ہیں او پی شاہ جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ او پی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ سال پہلے بہت سے جو پرومیننٹ انڈینز اور پاکستانی ہیں ان میں پولیٹیشین بھی تھے، ایکس ڈپلومیٹس بھی تھے، جرنلسٹ بھی تھے، رائٹرز بھی تھے، تو ان سے کچھ انہوں نے آرٹیکلز لکھوائے تھے انگریزی میں، اور انہوں نے ایک کتاب بھی چھاپی تھی اور کتاب کا نام تھا ان پرسو آف پیس۔ تو یہ جو کتاب تھی اس میں میں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور میں نے بھی کہا جی بات چیت کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام تنازعات حل ہونے چاہیے۔ اور میں نے اپنا جو آرٹیکل تھا جو کہ او پی شاہ صاحب کی کتاب میں شامل ہوا، میں نے اس میں کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر پاکستان اور بھارت میں کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکتا۔ تو میں بھی ذاتی طور پر بات چیت کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے جو تنازعات ہیں، خاص طور پہ جو مسئلہ کشمیر ہے، اس کے حل کی میں بھی حمایت کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو اب ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوا ہے 100 سے زائد پرومیننٹ انڈینز اور پاکستانی سٹیزنز کا، اس کے بعد بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں جی کہ کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور چینل سے کوئی ڈپلومیسی شروع ہو چکی ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں واقعی پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیڈ لاک ختم ہونے والا ہے اور دونوں ملک آپس میں بات چیت شروع کر دیں گے؟ تو یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ بہت سے جو کچھ ایسے انڈینز ہیں جو کہ انڈین سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اور بی جے پی کے بہت قریب ہیں، جس میں کچھ آر ایس ایس کے لوگ بھی تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جی پاکستان اور بھارت میں اگر بات چیت ہوتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں اور ہم اس کی حمایت کریں گے۔ کیا واقعی پاکستان اور بھارت میں ٹینشن ختم ہونے والی ہے اور ان کی بات چیت دوبارہ سے شروع ہونے والی ہے؟ تو اس پر ہمیں ذرا گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھ کر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ سوال جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اچانک انڈیا سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اے ایس دولت جو را کے سابق سربراہ ہیں، انہوں نے یہ او پی شاہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے، جو بیان ہے، اس پہ بھی دستخط کیے ہیں، اور ماضی میں وہ کچھ ہفتے پہلے وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے۔ تو کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تو جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں بات چیت ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو شک کی گنجائش موجود رہتی ہے، کیونکہ ان کا جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے، خاص طور پہ جو آر ایس ایس والے ہیں،
وہ جب کہتے ہیں جی کہ پاکستان سے بات چیت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو شک کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹی بالکل مختلف ہے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے 100 سے زیادہ پرومیننٹ پاکستانیوں اور انڈینز کا، اس پر انڈین میڈیا میں وہ لوگ جو کہ بی جے پی کے بہت قریب ہیں اور مودی سرکار کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں، وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے میر وائز عمر فاروق صاحب کے بارے میں بڑی سخت زبان استعمال کی ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ انڈیا ایک دفعہ پھر ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے، اس پہ پریشر ہے، امریکہ کا بھی پریشر ہے، اور بھی کچھ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جن کی انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پچھلے سال مئی میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان 3-4 دن کی جنگ ہوئی، اس میں جو پاکستان نے بھارت کا حشر کیا ہے، تو اس کے بعد بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات طے کرے۔ لیکن انڈیا کی طرف سے مسلسل پاکستان کے ساتھ ایک دھمکی امیز رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اب جب کہ پاکستان جو ہے اس کی کوشش سے امریکہ اور ایران کے درمیان بھی بات چیت شروع ہو گئی ہے، تو انڈیا پہ پریشر آیا ہے، ایک ڈپلومیٹک پریشر آیا ہے ویسٹ سے، خاص طور پہ امریکہ سے، کہ آپ پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اور مجھے اس کا ذاتی طور پہ علم ہے، خود میرے ساتھ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں دوبارہ بات چیت شروع ہو، انہوں نے میرے ساتھ بھی یہ بات ڈسکس کی اور میرا اوپینین پوچھا آپ کا کیا خیال ہے۔ میں نے ان کو بھی یہی کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ ایسے ماحول میں جب کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو بنجر کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے جی کہ ہم پاکستان کی ہریالی ختم کر دیں گے، پاکستان کا پانی جو ہے وہ بند کرنے کے لیے دریائے چناب میں اس نے کئی کلومیٹر لمبی ایک سرنگ کھودی ہے، پانی کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے بیاس کی طرف، تو ایسے ماحول میں کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بھارت کی مختلف جو اہم سیاسی شخصیات ہیں جنہوں نے کہ بات چیت کی حمایت شروع کی ہے، یہ دراصل جو ایک پریشر ان پہ آیا ہے، ڈپلومیٹک پریشر، ایک تو یہ اس پریشر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈبل گیم کر رہے ہیں، کیونکہ گراؤنڈ پہ ایسا نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے پاکستان کے ساتھ اپنے معاملہ طے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بھارت کا جو دھمکی امیز رویہ ہے وہ ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ خاص طور پہ پانی کے معاملے پہ جو بھارت کی آبی دہشت گردی ہے، اس میں ہمیں کوئی اس میں لچک نظر نہیں آ رہی، اور ابھی تک مسلسل انڈین میڈیا کے ذریعے پاکستان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ جی ہم آپ کو بنجر کر دیں گے۔